شہادت کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہم دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اقرار اور اس وعدے پر آخری دم تک ثابت قدم رکھے اور اپنی ہی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پروردگار عالم سب سے بڑا سخی ہے، سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی سخاوت اور اس کی عطا اور اس کی نوازشات کے کیا کہنے۔ دنیا میں اگر ہم کسی سے کوئی مطلب مانگیں، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، آخر پہلی دفعہ وہ شائستگی کے ساتھ اگر کوئی اچھے اخلاق پر فائز ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، مال و دولت بھی عطا فرمایا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا دل بھی عطا فرمایا ہو، کیونکہ یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن صرف اپنے لیے، دوسروں کو دینے کے لیے نہیں، دوسروں کی مدد کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ بخیل اور کنجوس کہلاتے ہیں۔ اور وہ خوش قسمت جن کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہو اور وہ سخاوت کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھیں، تو پتہ ہے آپ کو سخی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ سخی کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ سخاوت اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ نیکی کی 360 صورتیں اور شکلیں ہیں، عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر کتنی پائی جاتی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دریائے کرم جوش میں آیا، حضور نے فرمایا اے ابو بکر تیرے اندر ساری کی ساری نیکی کی شکلیں موجود ہیں، اور ان میں ان تمام نیکی کی شکلوں میں سب سے زیادہ نیکی جو اللہ کو پسند ہے وہ تیری سخاوت والی نیکی ہے۔ اللہ پاک عطا فرمائے تو دینے کا حوصلہ بھی عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سخاوت کے ساتھ، سخاوت تو ہے نا کہ جو آپ کے پاس فالتو زائد مال ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے ایثار، جس کو قربانی کہا جاتا ہے، وہ سخاوت سے بھی اوپر والا درجہ ہے۔ یعنی ایک چیز کی آپ کو بھی اشد ضرورت ہے اور کسی اور کو بھی، آپ کے مسلمان بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو اگر آپ اپنی ضرورت کو رہنے دیں اور اس کی مدد کر دیں تو یہ ایثار کہلائے گا، قربانی دینا اپنی ضروریات کی، اپنی خواہشات کی۔ تو یہ پروردگار عالم کے عطا کیے ہوئے اوصاف ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ نبوت اور نگاہ رسالت کے سامنے صحابہ کرام نے یہ حاصل کی، اور پھر وہ ان سے آگے وہ سلسلہ سخاوت اور سلسلہ ایثار الحمدللہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جو بھی صاحب ایمان ہے اللہ اس کو یہ وصف عطا فرمائے۔
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو دل بڑا دیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کو میں نے عرض کیا کہ سخی بہت پسند ہے، اور خود اس کی شان یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے دنیا میں کوئی مطلب مانگیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر اس کی ہمت جواب دے جائے گی، کہے گا یار اب تو بس کرو، کسی اور سے جا کر کہو، یا اب میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم وہ بڑا سخی ہے، وہ مالک کائنات ہے، لوگوں سے مانگے تو وہ ناراض ہو جائیں، اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مجھ سے مانگو جب جی چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، اور جو کچھ چاہے مانگو۔ اس لیے ہمارے استاد محترم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگو، یہ نہ دیکھو کہ میں بہت کچھ مانگ رہا ہوں، تم جتنا کچھ مانگو گے اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح مانگو تمہیں مانگنے میں مزہ آئے، اسے عطا فرمانے میں خوشی ہو، چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگو۔ اور پھر بعض اولیاء کرام نے تو اسی کو مانگ لیا، اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اہل جنت کا وہ تذکرہ فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں کہ جنت میں بھی ہر جنتی کا درجہ ایک جیسا تو نہیں ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حفاظ کرام، اور پھر اولیاء کاملین، عارفین، روزہ دار، اور صدقات و خیرات کرنے والے، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوگا، تو ان درجوں میں بڑا فرق بھی ہوگا۔ تو جنت میں اہل جنت جو خواہش کریں گے وہ عطا کر دی جائے گی، وہ پوری کر دی جائے گی۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات بن مانگے عطا ہو جاتا ہے، بعض اوقات بڑا عرض کرنی پڑتی ہے۔ اس عطا میں اگر دیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم کو اپنے اس بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کی عاجزی، اس کا آنسو بہانا، اس کا مان سے اور عرض کرنا پروردگار عالم کو اتنا پسند آ جاتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا جاتا ہے جو کچھ میرا بندہ مانگ رہا ہے ابھی اس کو نہ دو، اس کو مانگنے دو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، بندے کا کام ہے مانگنا اور اس کا کام ہے عطا فرمانا۔ تھکے نہ، مایوسی نہ دکھائیں، بلکہ ہر وقت اس کے در رحمت پر صدا لگاتے رہیں، انشاءاللہ سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ تو اہل جنت جب بھی خواہش کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہاں جنت میں بھی غوث پاک جیسے حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت بابا فرید الدین داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین اجمیری، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی جیسے بزرگ، جنت میں بھی وہاں ان کو جنت کی چیزوں کی خواہش نہیں ہوگی، وہاں پہنچ کر بھی وہ اس وقت بھی جلوائے حسن یار میں مستغرق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مستغرق ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر سے اپنی شان کے مطابق، سورہ یاسین میں نا سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب رحیم کی طرف سے ایسا ہو جائے گا کہ ہر طرف جنت میں بھی پہلے نور ہوگا، لیکن جب پروردگار عالم ایسے نیچے اپنی شان کے مطابق جھانک کر دیکھیں گے کہ میرے عاشق جنت میں پہنچ کر بھی کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، تو اللہ پاک اپنے عاشقوں کو دیکھے گا،
اپنے اولیاء کی طرف دیکھے گا اور پھر انہیں سلام فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنی عظیم شان ہے، کتنی عظیم یہ سعادت ہے. اور اللہ کی زبان قدرت فرمائے گی میرے عاشقوں سلامت رہو، مجھے میری ذات سے عشق حقیقی رکھنے والوں سلامت رہو. اور پھر یہ سب اس جلوے میں مستغرق ہو جائیں گے، اور جب تک وہ جلوہ حجاب میں نہیں چلا جائے گا یہ اسی حالت میں رہیں گے. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے تھوڑی دیر کے لیے روک لیے جائیں، انہیں نظر نہ آئیں، تو وہ چونکہ عاشق حقیقی ہیں تو وہ اس طرح چیخ و پکار کریں گے جس طرح دوزخی آگ سے بچنے کے لیے کریں گے. اور ان کی چیخ و پکار کیا ہوگی؟ اے ہمارے رب، ساری عمر پچھلی رات کے وقت مصلوں پر تیری بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے 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 ہماری زندگی گزر گئی. اب موت کا مزہ چکھنے کے بعد تیری بارگاہ میں تیری جنتوں میں پہنچ چکے ہیں، ہمیں جنت کی مختلف انعامات اور نعمتیں نظر آ رہی ہیں، پر ہمیں تو چاہیے، ہم تو تیرے مشتاق ہیں، تیرے جلوے کو دیکھنے کے منتظر ہیں، ہمیں عطا فرما. تو پھر پروردگار عالم کے جلوے بلا ختم ہونے والے ہیں، ایک جلوے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ لامتناہی سلسلہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، اور انہیں اللہ پاک کے جلووں کا دیدار ہوتا رہے گا، زیارتوں پہ زیارتیں ہوتی رہیں گی. لیکن یہ درجہ اور یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہوگا اس دارالعمل میں اگر ہم اس کو راضی رکھنے کے لیے ہر عمل کریں گے. یہ دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، اور آخرت وہ دارالجزا ہے. کیوں؟ اگر اس جہان میں اور اس جہان میں کوئی فرق نہ ہو، برابر ہو، تو پھر اتنا بڑا مجمع حشر بپا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا اگلا جہان اس سے بہتر ہے؟ کیا اگلا جہان اس سے زیادہ مشکل ہے؟ اور کیا یہ دونوں جہان ایک جیسے ہیں؟ تو ان تینوں کا جواب ہے نہیں. اگلا جہان بہتر ہے لیکن کافروں کے لیے نہیں ہے، بدبختوں کے لیے نہیں ہے، وہ اہل ایمان کے لیے، یہاں سے وہ جہان بہتر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اگلا جہان اس سے مشکل ہے تو جی نہیں، مشکل ہے لیکن کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں. ان کو تو انعامات سے نوازا جائے گا، اور برابر بھی نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے. ایک ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ایک ایک حرکت کا جواب پوچھا جائے گا. ایک ایک گناہ کی باز پرس ہوگی. بعض اوقات ہم کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی بد نصیبی والی بات ہے. ایک تو ہے نا گناہ ہو گیا اور گناہ کے بعد بندہ شرمندہ ہو جائے، سمجھو معافی ہو گئی، شرمندگی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کر دی جائے. تو حدیث قرآن پاک میں ہے کہ جو بندہ صدق نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، یوں سمجھو اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اس کو شرمندگی نہ ہو، کسی پر ظلم کرے، فساد پھیلائے، نقصان کرے اور اس کو شرمندگی نہ ہو، یہ بہت سنگین صورتحال ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج کل مسلمانوں کی اکثریت، میں یہ نہیں کہتا، الزام نہیں لگاتا، لیکن آپ سروے کر کے دیکھ لیں
پوچھ لیں، لوگوں سے پوچھ لیں۔ اللہ، قیامت کو لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت پر جب کوئی بندہ یہ الفاظ زبان پر لاتا ہے کہ آگے دیکھی جائے گی، تو سمجھ لو اس کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں ایک ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، اس دن کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو سوائے آمنہ کے لال کے۔ اور آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رحمت للعالمینی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم پھر بھی شرم و حیا سے دور ہوتے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے جائیں، تو ذرا یہ تو دیکھ لیں کہ اگر کل حضور نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ آج تو ڈھیٹ بن کے کہہ دیتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے۔ تو دین سے دوری کا یہ نحوست ہے کہ ہماری تربیت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، آئیے ہم اپنے بچوں کو اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سمجھائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ بڑی طاقتوں کا مالک، ساری طاقتوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ ہمیں تو جو طاقت ملتی ہے کسی افسر کو، کسی حکمران کو، کسی ذمہ دار کو، وہ محدود ہے، وہ تھوڑی طاقت ہے۔ اور اللہ پاک، یہ ہماری ہیں عطائی، اللہ کی عطا ہیں، اور اللہ پاک کی ساری طاقتیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ اور وہ جب مہلت دیتا ہے، رعایت دیتا ہے کہ شاید بندہ واپس آ جائے، سیدھے رستے پہ آ جائے، تو دین پر عمل کرنا سیکھیے۔ دین مصطفیٰ یہ نجات کا ضامن ہے۔ اگر ہم دین و دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، تو پھر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے وہاں ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ بغاوت، سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑنا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والی باتیں ہو رہی ہیں آج کل۔ ایک اسلامی معاشرے میں درندگی اور دہشت گردی اور توڑ پھوڑ اور فساد یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہماری تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے۔ علماء نے لوگوں کو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی واعظ کرے، خطیب بنے، لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کرے، تو اسے اعتدال کے راستے پر رہنا چاہیے، نہ تو اتنا ڈرائے کہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں، اور نہ انہیں اتنا بتائے کہ لوگ گناہ پر شیر ہو جائیں، اس کو سمجھیں کچھ نہ، اور یہ کہہ کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، چلو یہ گناہ تو کر لیں۔ لیکن اکثر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اب گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے گا، تو اللہ کے بندو ذرا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے رک کر اپنے آپ سے پوچھو، اگر اس گناہ کے بعد موت آ جائے، توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، ٹائم ہی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ تو جب آپ، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، کر لو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہے گا، وہ بخش دے گا، تو اس شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں، اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا سانس کی اجازت ہے ہی یا نہیں ہے، توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، ٹائم ملے یا نہ ملے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ راہ اعتدال پر، قرآن پاک میں بھی
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار ناموں سے یاد فرمایا گیا. ان میں سے 2 نام میں اب ذکر کر رہا ہوں, آپ ذرا توجہ رکھیے گا. حضور کو ایک نام دیا گیا بشیر. بشیر کا معنی جنت کی خوشخبری دینے والے, اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں سنانے والے. اور اس کے ساتھ دوسرا نام کیا ہے؟ نذیر. نذیر کا معنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. اور حضور نے یہ دونوں منصب پر فائز فرمائے گئے اللہ کی طرف سے, اور حضور نے جنت کی بشارتیں بھی دی ہیں اور دوزخ کے ڈر بھی سنائے ہیں. تو علماء نے جب سے صرف بشارتیں بیان کرنا شروع کی ہیں, لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, وہ ڈرنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا کے فرمان کے مطابق علماء کا یہ ڈیوٹی ہے. اور آج کل لوگ تو ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ گیا, حتیٰ کہ شرعی مسائل جو فقہی مسائل ہیں, نماز روزے کے, طلاق کے, زکوٰۃ کے, حج کے, ان میں بھی لوگوں نے ایسے رائے دینا شروع کر دی ہے جیسے وہ کوئی سیاسی کسی بیان بازی میں لگتے ہیں. حالانکہ اس وقت عالم دین جو قرآن و حدیث کا عالم ہے, جو دین مصطفیٰ کا عالم ہے, اس کی بات کو مانا جائے گا, اور وہ بھی دلائل کے ساتھ ثابت کرے گا, قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ثابت کرے گا کہ یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے. تو اس وقت ہم بے شک جتنے آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہوں, بے شک آپ روزانہ 2-4 اخبار پڑھ لیتے ہوں گے, لیکن علم اخباروں میں نہیں ہے, علم ہے تو قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے رکھا. اور اگر ہر بندہ کتاب پڑھ کے عالم بن جاتا تو داتا صاحب پیدا ہوئے تھے غزنی میں اور ان کی قبر شریف ہے لاہور میں. تو کون سی طاقت ہے جس نے ان کو غزنی سے نکلنے پر مجبور کیا؟ آج کل کشف المحجوب کی آپ زیارت کر لیں تو وہ شوق ہے علم کا. علم کے شوق نے انہیں اپنے گھر سے بے گھر کیا اور جہاں پر گئے. اور یہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ ملک خدائے ماست, ہر ملک ملک ماست کے مل کے خدائے ماست. ہر ملک ملک ماست کے مل کے خدائے ماست. ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ کا ولی جہاں جائے گا وہی اس کا دیس ہے, وہی اس کا گھر ہے. تو کتابوں سے علم نہیں ملے گا جب تک کسی کامل کے پاس بیٹھ کر سبق نہیں حاصل کرو گے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ سرکار نے کئی اسباق فقہ کے, قرآن و حدیث کے اور حتیٰ کہ تصوف کے وہ اپنے شیخ سے سامنے آمنے بیٹھ کر حاصل کیے. جتنے بھی بزرگان دین کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے اپنے جو علم حاصل کیا ہے وہ کتابوں سے کیا ہے, لیکن جب کتاب پڑھانے والا نہیں ہوگا علم نہیں آئے گا. اس لیے آپ تمام حضرات اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں, بچوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور دین کی طرف راغب ہوں. غصہ اور یہ جو بغاوت ہے یہ تبھی اس سے ہم بچ سکتے ہیں جب اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سینے میں ہوگی, تو پھر ہر قدم صحیح طرف جائے گا, غلط نہیں جائے گا. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.